موجودہ دور کے اندر آپ کا جو رول ہونا چاہیے اس میں 50 باتیں. پہلا مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا، اور دوسرا مسئلہ جو شرکیہ باتیں باہر سے آئی ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تیسرا یہ کہ تفرقہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. نماز پڑھتا ہے بس وہ ہمارا بھائی ہے، اس سے زیادہ جھگڑے میں مت جائیے. یہ تمہارے تفرقوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے اس کے دین کو نقصان. اب میں عرض کروں گا کہ تقسیم ملک کے بعد میں ایسا زبردست پھیرا پڑ گیا تھا. مجھے یاد ہے کہ جس شہر میں رہتا ہوں اس میں 60 مسجدیں تھیں اور صرف 2 مسجدوں میں جماعت سے نماز باقی رہ گئی تھی، باقی نماز بھی ختم. مومن نہیں تو نماز کہاں سے ہوگی؟ مومن کا ہونا ضروری ہے نا. نماز کون پڑھے گا؟ غیر مومن پڑھے گا. تو ہم لوگ گھومتے تھے سائیکلیں لے لے کر کے، یہاں اذان دو وہاں اذان دو. حالانکہ اذان سننے والا بھی نہیں تھا کوئی، اور حی علی الصلاۃ پر کوئی آنے والا بھی نہیں تھا. کچھ حیدرآباد چلے گئے تھے اور اچھے جو سمجھدار تھے پڑھے لکھے وہ پاکستان چلے. کیا کرتے اس شہر کو جس میں 60,000 کی آبادی میں 5,000 رہ گئے؟ حیدرآباد کے لوگ کچھ واپس آ گئے لیکن جو پاکستان چلے گئے وہ وہیں سیٹل ہو گئے. ہمارے پاس جو شہر میرے ہاتھ میں آیا وہ ٹوٹا پھوٹا تھا، اور اب کے بمبئی کی بھی کوئی زیادہ خیریت نہیں تھی، یہ بھی ہل گیا تھا. صرف ساؤتھ میں مدراس سے اس طرف کا جو علاقہ ہے اس میں اس کے اثرات تقسیم کے اتنے نہیں تھے، بہت ہلکا سا بخار تھا. وہ کیا قرآن مجید نے جو تصویر بتائی کہ تمہارے پاؤں پھسل گئے تھے اور تم کو اللہ نے جگہ دی، وہاواکم تمہارے قدم جمائے، ورزقکم من الطیبات اور تم کو پاکیزہ رزق دیا. آج اپنی حالت کے اوپر غور کرو کہ 47 کو چھوڑیے، 30 سال پہلے آپ کی معاشی حالت کیا تھی اور اب کیا ہے. اللہ نے اچھا کر دیا. مسجدوں کی تعداد بڑھی، مدرسوں کی تعداد بڑھی، کاروبار میں ایمان والے جو ہے بڑھنے لگے. میں ان شکوہ خوروں میں سے نہیں ہوں جو اپنا رونا ہی روتے رہتے ہیں. جو انعام اللہ نے دیا ہے اس کا تو ذکر کرو. اما بنعمت ربک فحدث، تیرے رب کی جو نعمتیں ہیں اس کا ذکر کر. اللہ نے تمہارے پاؤں جما دیے. اب یہ جو سیاسی حالات کا الٹ پھیر ہے اس میں کوئی ہمارا اپنا بڑا دخل نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ تلک الایام نداولها بین الناس. ان کو آزما لیا، ثم بعثناکم من بعدہم لننظر کیف تعملون. ان کو چھٹی کر دی اور اب تم کو ہم موقع دے رہے ہیں. نئے نئے لوگ جو آ رہے ہیں ان کو موقع دے رہے ہیں، وہ بھی فیل ہوتے چلے جائیں. اس کی بہت ساری وجوہات ہیں. پیغمبرانہ نقطہ نظر جو ہے دنیا کے اندر امن قائم کرنے کا، اس میں پہلی چیز وہ اللہ کی وحدانیت کو لیتے ہیں، توحید کو. غیر کی بندگی کا جتنا بھی وسیع معاملہ بڑھے گا اتنے انسانوں کے دکھ جو ہیں وہ زیادہ بڑھے ہیں. مولانا عالمیہ کے نام سے سنا ہوگا آپ نے، بہت بڑے ممتاز عالم ہیں اور میرے استاد بھی ہیں، مرشد بھی ہیں. بہت طبیعت حضرت کی خراب ہوئی تھی، اب اللہ کا شکر ہے کہ اچھے ہیں. دعا کیجئے ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ مستقلہ عطا فرمائے. ہر ایک آدمی تو مولانا سے مل نہیں سکتا تھا. ہم لوگ اپنا گاڑی چلاتے تھے، بات کرتے تھے. لوگ سیاسی لوگ زیادہ آنا جانا رکھتے تھے مولانا کے پاس میں، عوام تو اپنی جگہ تھی. تو میں نے وقت کے ایک بڑی طاقت سے کہا، وہ شکوہ کر رہے تھے موجودہ کرسی نشینوں کا. تو میں نے ان سے کہا آپ نے کیا کیا؟ جب اللہ نے آپ کو سلطنت دی تھی ایسی بلا شرکت غیرے کہ 5-5 10 سال ہلتی نہیں تھی، آپ نے کیا کیا؟ قرآن مجید نے آپ کے بارے میں جو بات کہی تھی اگر آپ کو علم ہوتا تو بیفور ٹائم آپ اس کا تدارک کر سکتے تھے. تو انہوں نے کہا مولانا کون سی بات ہے جو قرآن مجید میں ہم سیاسی لوگوں کے لیے ہے؟ وہ یہ ہے کہ یہ جو کرسی نشین ہیں جن کے ہاتھ میں اقتدار کی باغ ڈور ہے، وَقَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا. حافظ صاحب یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، برابر سمجھیں گے کہاں کیا آئے تھے. وہ قَيَّدْنَا لَهُمْ قُرَنَا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ. ان حاکموں کے آگے پیچھے دائیں بائیں ایسے خوشامتی لوگوں کا ہم نے بھیڑ دیکھی جو کہتے حضور آپ کا اقبال سلامت رہو، بس آپ کا جے جے کار ہو، آپ کی فتح ہو، سب ٹھیک ہے، کچھ نہیں ہے اس میں، جو آپ کر رہے ہیں وہ سب ٹھیک ہے. حالانکہ کچھ ٹھیک نہیں تھا. کہیں گڈھا پڑ گیا تھا، کہیں کھائی آ رہی تھی، کہیں آگ لگ رہی تھی، کہیں زلزلے آ رہے تھے، کہیں خود ان کی جماعت کے لوگ ہی ان کے خلاف پڑ گئے تھے، اور ملک کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا. اس وقت اگر آپ ملک کے سمجھدار لوگوں کو بلاتے اور ان سے پوچھتے کہ بابا کیا کرنا چاہیے، پرانے زمانے کے بادشاہ کیسے بھی ہوں لیکن دیکھتے تھے کہ حالات اب قابو کے نہیں ہیں، تو
صاحب سمجھ لوگوں سے مشورہ کرتے تھے. تو میں نے ان سے طاقتور آدمی سے کہا کہ آپ کو جو سلطنت ملی تو آپ نے جو کام کیا اس کا کبھی محاسبہ کیا؟ ہم کو کہا گیا کہ حاسبوا قبل ان تحاسبوا، تمہارا حساب لیا جائے اس سے پہلے اپنا محاسبہ کرو. کہنے کا مولانا کیا بات؟ ہم نے کہا ناگپور سے وردھا 48 میل تھا اور 48 پتھر لگے ہوئے تھے. وہ گاندھی جی مولانا آزاد اس زمانے میں آتے جاتے رہتے تھے، وہی مرکز تھا 47 کے زمانے میں. میرا بھی آنا جانا کئی مرتبہ ہوتا. معلوم ہے گاڑی کے اوپر بیٹھے تو وردھا کتنا ہے؟ وہ 48 میل ہے. وہ 48 پتھر نکالے اور 80 پتھر کلومیٹر کے لگایا آپ نے. اب 80 کلومیٹر ہوگا. میری پرانی باپ دادا کو نسلوں کو معلوم تھا کہ ناگپور سے وردھا 48 میل کے قریب تھا. پورے ملک کے پتھروں کو اکھاڑ کے پھینکا اور پورے ملک میں نئے پتھر لگایا. ناگپور سے بمبئی 500 میل کے قریب تھا، وہ 800 پتھر لگایا. کروڑوں اربوں خربوں روپے کا ایک غریب ملک کا خرچ ہوا جس سے کوئی فائدہ نہیں تھا. ان کو معلوم تھا اس میں کوئی میاں مر نہیں رہا تھا، روزہ گھٹ نہیں رہا تھا. ایک مثل مشہور ہے بنگال کی کہ وہ پتھر جو لگے ہوئے تھے اس سے کیا فائدہ. ارے مولانا بولے یہ تو آپ نے بہت دور کے کوڑی ہوئے تھے. ہم نے کہا آپ نے پانی کا انتظام کرنا تھا، شکشا کا انتظام کرنا تھا، آپ نے دواخانوں کا انتظام کرنا تھا، آپ نے کھیتی باڑی کو سدھارنا تھا، آپ نے اچھے روڈ بنانے چاہیے، پل بنانے چاہیے تھے. یہ کیا کیا آپ نے؟ قرآن مجید نے تو ایسے کاموں کو فالتو کام کہا. ایک پیغمبر کی امت کے بارے میں کہا گیا کہ جدھر ادھر وہ ٹاور بنا دیتے تھے بیکار. بھائی سرائے بنائی تو ٹھہرے گا، مسجد بنائی تو کوئی نماز پڑھے گا، باولی بنائی تو کوئی پانی پیے گا، قافلہ ٹھہرے گا. وہاں اٹھایا رہے کھمبا کھڑا کر دیا بڑا. پیغمبر نے کیا کہا اس وقت؟ ان کے پیغمبر نے کہا کہ بھائیو یہ کیا کر رہے ہو؟ اتبنون بکل رین آیتن تعبسون. ایک بلند مقام جہاں دیکھتے ہو اور وہاں اپنا نشان کھمبا کھڑا کر دیتے ہو کہ ہم یہ ہیں ہم وہ ہیں. مر گئے دفن ہو گئے کوئی پوچھ بھی نہیں رہا. اچھا اس کھمبے کے اندر، اس ٹاور کے اندر، اس مینارے میں نہ کوئی رہ سکتا تھا، نہ اسکول لگ سکتی تھی، نہ کوئی عبادت ہو سکتی تھی. وہ دھراشاہی بھی ہو گیا، گر بھی گیا. یہ باتیں جس قرآن مجید میں ہو اس کے پڑھنے والے دنیا کے حالات سے بے خبر ہو سکتے ہیں. کیا کرنا چاہیے تھا؟ تو وہ ذرا تھوڑے سے بھیبھیت ہوئے. میں نے کہا نہیں، اس ملک میں ساکشرتاواد اکشر لکھانے کی بھی بات مسلمانوں نے جو کی وہ اتنا آپ نہیں کر سکے. وہ کہنے لگے مولانا کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ اس کا جائزہ لیجیے کہ الحمدللہ ہمارے اس وقت 7 لاکھ مدرسے ہیں ہندوستان میں. اس وقت اس دور میں جس کے شاکی ہیں، گاؤں گاؤں میں مدرسے ہیں. اور بچہ جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں اس کو الف بے تے سے سکھا دیتے ہیں، نماز بھی سیکھ جاتا ہے. وہ آنا کم بانا کم سے اپنا بڑھ کے قرآن مجید کو پڑھنا بھی سیکھ لیتا ہے. سیکھ لیتا نہیں سیکھ لیتا. اور کم سے کم اس درجے کا ہو جاتا ہے کہ وہ اس کو تھوڑا سا پڑھنا آ گیا. اور یہ پوری سلطنت ساکشرتاواد کو کامیاب کرنے کے لیے خربوں روپیہ خرچ کرنے کے بعد میں بھی کامیاب نہیں ہے. وہ بہت ہی میرا پتہ لکھا، وہ آیتیں لکھی. میں نے اپنے سیکریٹری سے کہا کہ بھائی لکھ دو جب آیتیں بول ہی رہے. تو یہ بات میں نے اس لیے عرض کی کہ اب بھی کچھ بگڑا نہیں ہے کہ اس ملک میں اگر ہم قرآن کو کھول دیں اور پیغمبر کی سیرت کو عام کرنے کی کوشش کریں تو اللہ کے فضل سے اب بھی سادن ہمارے پاس ہے، باگڈور ہے ہمارے پاس. اب میں اس طرف آتا ہوں کہ موجودہ دور میں ہم کیا کریں. 50 کام ہے. جب کوئی عمارت جل بھن کر کے راکھ ہو گئی، ملبے کا ڈھیر لگ گیا، جیسے سورۃ البقرہ میں ایک پیغمبر کا واقعہ ہے کہ کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا. عربی آیت میں اس لیے پڑھتا ہوں کسی کو یہ احساس نہ ہو کہ کچھ تو بھی ٹھوک دیا اس. تم نے اس شخص کا حال دیکھا جو ایک بستی کے اوپر سے گزر ہوا تو بستی جو عذاب الہی میں گھر کر کے تباہ ہو چکی تھی، سب ٹوٹ پھوٹ ہو چکا تھا. تورات کے بیان کے مطابق حضرت سموئیل پیغمبر تھے. انہوں نے دیکھا کہ سارے مکانات دھراشاہی ہو گئے، کھیت کھلیان نیچے سے اوپر ہو گئے اور ایک آدمی نہیں بچا ہے. حضرت نے یہ عرض کیا کہ انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، کہ اللہ تعالیٰ آپ اس کو کیسے زندہ کریں. یعنی پیغمبر کو خود آشچर्یہ ہوا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے. اللہ نے کوئی جواب نہیں دیا ان کو، کیسے ہو سکتا ہے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. فاماتہ اللہ میت عامٍ، 100 سال کے لیے ان کو موت کی حالت میں رکھ دیا. ثم بعثہ، 100 سال کے بعد میں ان کو کھڑا کیا. جب حضرت زندہ ہو کے کھڑے ہوئے تو رب تعالیٰ نے پوچھا قال کم لبثت، کہ تم کتنا رہے ہو موت کی حالت میں؟ کہنے لگے حضرت حق جل مجدہ لبثت یوما او بعض یوم، دن بھر یا دن کا ایک حصہ رہا ہو. رب نے فرمایا نہیں، قال بل لبثت مئۃ عام،
100 साल रहे हो तुम, 100 years. वंजुर इला तामे का शराबे का लम यतसन्ना, ये कुरान आप नमाज में पढ़ते हैं, मालूम तो है क्या है इसमें? तो फरमाया कि खाने पीने की चीज़ों को देखो, 100 साल हो गए, सड़ी गली कुछ नहीं है, जैसी छागल में पानी था वैसे ही है, जैसे रोटी सालन तुम्हारे पास घर से लेके निकले होंगे वो वैसा का वैसा ही है. वंदुरेला हेमारे का, जिस गधे पर बैठ के आए थे सवारी में, जरा उसको देखना भला, वो पंचर हो गया. वो गधा 20-30-40 साल रह सकता है, उसके तो बेचारे की हड्डी पसली चूरा हो गई. और ये पानी और खाने की चीज़ें, उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर तो नहीं थे, 1-2 दिन भी रहना उनका महाल हो, वो 100 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ. फिर फरमाया वंदुरेला हेमारे का बोले नजल का आयत नास, ये गधा जो लाश भी इसकी सूख साख करके बिल्कुल राख जैसी बन गई है कि कोई जरा सा हाथ लगावे तो भुरभुर होने लगे. फरमाया तू गधे की तरफ देख, मैं कैसे जिंदा करता, कैफा नुनशे जो हा, देख मैं कैसे उसके अंदर नुशूस की कैफियत पर वो हिलने लगा वो धीरे से. सुम्मा नक्सूहा लहमा, अब हड्डियों का सांचा जोड़ दिया और आप से आप एक चादर चमड़े की उस पर चढ़ गई और उठ करके खड़ा हो गया हजरत के सामने ढींचो ढींचो करके और सवारी के लिए तैयार. 100 साल से मरा पड़ा था. इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करने वाला नासाजगार हालात में कभी मायूस नहीं होगा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा. और ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि गार के दाहने के ऊपर मुखालिफिन आ गए और हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम तो पकड़ लिए गए. फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ में बराबर वो मदद करेगा. वंजुर इला तामे का शराबे का लम यतसन्ना, ये कुरान आप नमाज में पढ़ते हैं, मालूम तो है क्या है इसमें? तो फरमाया कि खाने पीने की चीज़ों को देखो, 100 साल हो गए, सड़ी गली कुछ नहीं है, जैसी छागल में पानी था वैसे ही है, जैसे रोटी सालन तुम्हारे पास घर से लेके निकले होंगे वो वैसा का वैसा ही है. वंदुरेला हेमारे का, जिस गधे पर बैठ के आए थे सवारी में, जरा उसको देखना भला, वो पंचर हो गया. वो गधा 20-30-40 साल रह सकता है, उसके तो बेचारे की हड्डी पसली चूरा हो गई. और ये पानी और खाने की चीज़ें, उस ज़माने में रेफ्रिजरेटर तो नहीं थे, 1-2 दिन भी रहना उनका महाल हो, वो 100 साल तक उसको कुछ नहीं हुआ. फिर फरमाया वंदुरेला हेमारे का बोले नजल का आयत नास, ये गधा जो लाश भी इसकी सूख साख करके बिल्कुल राख जैसी बन गई है कि कोई जरा सा हाथ लगावे तो भुरभुर होने लगे. फरमाया तू गधे की तरफ देख, मैं कैसे जिंदा करता, कैफा नुनशे जो हा, देख मैं कैसे उसके अंदर नुशूस की कैफियत पर वो हिलने लगा वो धीरे से. सुम्मा नक्सूहा लहमा, अब हड्डियों का सांचा जोड़ दिया और आप से आप एक चादर चमड़े की उस पर चढ़ गई और उठ करके खड़ा हो गया हजरत के सामने ढींचो ढींचो करके और सवारी के लिए तैयार. 100 साल से मरा पड़ा था. इस अल्लाह रब्बुल आलमीन की बंदगी करने वाला नासाजगार हालात में कभी मायूस नहीं होगा कि अल्लाह हमारी मदद करेगा. और ये सुन्नत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि गार के दाहने के ऊपर मुखालिफिन आ गए और हज़रत अबू बकर ने कहा कि हम तो पकड़ लिए गए. फरमाया ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ में बराबर वो मदद करेगा. इस यकीन के साथ चाहे शख्सियात हों और कौमें उठें, तो उठ करके आपको वो तर्ज अख्तियार नहीं करना है जो बाजारी लोगों का है कि आपने जुलूस निकालने शुरू किए, आपने झंडियाँ निकालनी शुरू की, आपने एजिटेशन किया, भूख हड़तालें की. एक मियाँ जी ने तो अखबार में बयान दिया कि ये मेरी मांग पूरी नहीं हुई तो मैं खुदसोजी करूँगा. हमने कहा अभी से कर लेना था ना घर में, ये मुसलमानों की मांग को इसमें डालने की क्या ज़रूरत है, तो हराम है हमारे यहाँ. किसी भी आलिम से जाकर पूछ लीजिए आप, वो यही कहेगा कि खुदकुशी हराम है, आत्महत्या हम नहीं करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, अपनी बात रखिए ना. तो मैं अर्ज़ करता हूँ कि मौजूदा दौर के अंदर आपका जो रोल होना चाहिए उसमें 50 बातें हैं, जितनी कह सकूँगा अपने निर्धारित समय में तयशुदा वक्त के अंदर उतना अर्ज़ करूँगा इंशाअल्लाह. पहला काम तो आपने अपने बीवी बच्चे और ख़ानदान समेत कुरान मजीद के साथ में मानवी ताल्लुक़ को पैदा करना पड़ेगा. साहिब किताब उम्मत हो करके किताब से गाफिल हो तो आपका कोई कदम सही पड़ेगा ऐसा मैं मानने के लिए दिक्कत महसूस करता हूँ. पढ़ जाए और अल्लाह मदद कर दे तो बात दूसरी है. पड़ोस में एक मुल्क ले लिया ना आपने, नहीं लिया क्या? उसका झंडा है, उसकी पार्लियामेंट है, गया हूँ मैं, उसका सिक्का है, उसकी बैंकें हैं, उसकी फौज है, लेकिन उसके बाद में भी मस्जिदों में गोलियां चलाते हैं माशाल्लाह. किसी की असमत महफूज नहीं रही. एक बड़े आलिम गए थे पड़ोसी मुल्क में, मेरी और उनकी तकरीर विज्ञान भवन में थी. हम लोग चाह रहे थे कि मौलाना आ जाते तो अच्छा था,
اور وہ کراچی سے راتوں رات آئے. ہم نے استقبال کیا ان کا اور پوچھا مولانا کیسا لگا آپ کو کراچی؟ کہنے کہ مولانا دعا کرو اللہ تعالیٰ پھر کبھی نہ دکھائے. اب آپ سمجھ لیجئے کہ کیا ہو رہا ہوگا. اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ سلطنتوں سے تمہارا کام بننے والا نہیں ہے. تمہارا کام اگر سلطنت سے بن سکتا تھا تو نوزائیدہ ایک نہیں دوسری بھی تو کھڑی ہو گئی نا بنگلہ دیش کی. اس وقت سارا دار و مدار تمہارا قرآن مجید سے اپنے تعلق کی بنیاد پر ہے، اور اس کے بعد میں ونذر عشیرتک الاقربین کے تحت اپنے ہی رشتے ناتے اور قریب کے لوگ جو ہیں ان کو ایمان کی وہ دعوت جس کو آپ اسلام سمجھ رہے ہیں وہ آدھا پونا ہے، اور جس کو قرآن اسلام کہتا ہے وہ مکمل اس کتاب کے اندر ہے. اس فرق نے ہم کو ڈاواں ڈول کیا. مثال کے طور پر میں صاف کہتا ہوں، کلام اللہ، بیت اللہ، رسول اللہ، مال اللہ. مال بھی قابل احترام ہے اس لیے کہ مال کو اللہ نے اللہ کا مال کہا. جس چیز سے اللہ کے نام کی نسبت لگ جائے اس کا استعمال صحیح ہونا چاہیے. مثلا بہت سے لوگ مال کو برا کہتے ہیں، میں کہتا ہوں مال تو اللہ کا مال ہے. وَآتُوهُم مِّن مَالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ، اللہ کا وہ مال جو اللہ نے تم کو دیا وہ ان کو بھی دو، ان کی بھی ضرورتیں پوری کرو. اس کا غلط استعمال آپ نے کیا تب خدا کے یہاں پکڑے جائیں. انبیاء اور مرسلین کا ادب اور ان سے محبت اور عقیدت یہ دو دین کی بنیاد ہے. آپ کو تفرقہ چھوڑنا پڑے گا. وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ کے تحت آپ کو سدھرنا پڑے گا، آپ کو پینترا بدلنا پڑے گا. اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِقِتَالٍ أَوْ مُتَحَيِّزًا إِلَىٰ فِئَةٍ. وہ آیتیں پڑھتا ہوں اس میں آپ ڈھونڈیے وہاں کیا ہے. پینترا بدلنا پڑے گا. جو دین میں ہے 5 وقت کی نماز ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہے، روزہ ہے، نماز ہے، حج ہے، توبہ ہے، استغفار ہے، پھر تہذیب ہے، تمدن ہے، اس کا رکھ رکھاؤ ہے، ہزاروں چیزیں ہیں. دین کی پوری عمارت کتاب و سنت پر کھڑی ہوتی. غیر سنت کی چیزوں کو لا کر کے آپ دین کا حلیہ بگاڑیں گے تو دو اتفاق کریں گے، دو نہیں کریں گے، تفرقہ بنے گا. تو ایک تو آپ کو اس سے پرہیز کرنا پڑے گا، جو شرکیاں چیزیں باہر سے آئی ہوئی ہیں اس کو پرہیز کرنا پڑے گا. پہلا مسئلہ قرآن کو سمجھنے کا، اور دوسرا مسئلہ جو شرکیہ باتیں باہر سے آئی ہیں کتاب و سنت میں نہیں ہے اس کو چھوڑنا پڑے گا. تیسرا یہ کہ تفرقہ آپ کو چھوڑنا پڑے گا. ایسی بھیانک نوٹسیں ہیں قرآن مجید میں کہ بیان کروں تو اس میں گھنٹوں لگیں گے آپ کو، آپ کا وقت ضائع ہوگا. اس لیے ایک ہی آیت سورہ انعام کی پڑھتا ہوں کہ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیئا لست منہم فی شیء انما امرہم الی اللہ ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون. کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے اپنے دین میں آپ تفرقہ کیا. اس کا ایک ترجمہ تو یہ ہوتا ہے، ایک ترجمہ یہ ہوگا جو اپنے دین میں خود ہی پھوٹ گئے، پھوٹ ڈال دی انہوں نے. وکانوا شیعا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے، ایک ٹولی ادھر ایک ٹولی ادھر. ہوئے نہیں ہوئے تو کیا بھیانک سزا کا اعلان کیا کہ لست منہم فی شیء. کسی بھی عالم کا ترجمہ دیکھ لیجئے وہ یہی لکھے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی تعلق ان سے نہیں رہا. اسی فرقے سے جس کے نبی کا تعلق ٹوٹ جاوے اس کی دھوری سیدھی رہ سکتی ہے کیا؟ میں نہیں کہتا کہ میری بات آپ قبول کر لیجیے، لیکن دل کا جلا ہوا ایک آدمی جو نصف صدی کا تجربہ رکھتا ہے اسے یہ حق ہے کہنے کا کہ تمہارے تفرقوں نے کوئی فائدہ نہیں پہنچایا سوائے اس کے دین کو نقصان پہنچا. ابھی نئی نئی چیزیں بھی بیٹھے بیٹھے نکالتے رہتے ہیں. ایک صاحب نے بیٹھے بیٹھے نکالا سیدھے ہاتھ پہ گھڑی باندھو. اب بلا وجہ کی چیز ہے، گھڑی ایک نازک مشین ہے، آدمی دیکھ لیتا ہے، سیدھے ہاتھ میں باندھو. کسی کو مار دیا اٹھا کر کے زور سے تھپاٹ مار دی کسی بدماش کو تو گھڑی خراب ہو گئی تمہاری. اب سیدھے ہاتھ میں باندھا کیا. تو ایک صاحب آئے مجھ سے کہنے لگے مولانا آپ بہت بڑے عالم ہیں، بہت اچھے ہیں، ایسے ہیں ویسے ہیں، 2 پیسے ہیں، مگر گھڑی سیدھے ہاتھ میں باندھی. میں نے کہا پیر میں بھی باندھ لوں گا آپ سے اتفاق کے لیے، لیکن یہ مت لو اس کو مت پکڑو آپ. یعنی اللہ تعالیٰ وہاں حشر کے میدان میں فیصلہ کریں گے کہ گھڑی جتنے آدمی سیدھے ہاتھ سے باندھتے تھے ان کو جنت میں بھیجو، اور جو الٹے ہاتھ سے گھڑی بھیجتے ہیں. میں نے کہا یہ گدھوں جیسی باتیں مت کرو آپ، کچھ فائدہ نہیں ہے اس میں، یہ چھوڑنا پڑے گا. اور فوراً سمجھ جائیے کہ یہ لے آیا ہے کچھ، یہ کچھ پھوٹ کی بات لے آیا ہے. ابھی پرسوں نرسوں ایک صاحب آئے مسئلہ پوچھنے لگے، کہنے لگے مریم نام کیسا رکھنا ہے. میں نے کہا مریم نام رکھنا بچی کا تو بہت اچھا ہے، حضرت مریم صدیقہ، طاہرہ، طیبہ، قانتہ، راکعہ، ساجدہ، مصطفیہ، اتنے ٹائٹل ہیں قرآن شریف میں صرف، اور حدیث میں ہے وہ. اور نہیں کہنے کسی نے کہا مریم نام مت رکھنا، گناہ ہے یہ. اب مجھے بتائیے میں کہاں پکڑوں اس کو جا کے. یعنی بیٹھے بیٹھے ہی ہے نا، مثلا کچھ ایسا کرو جس سے میں پکچر میں آ جاؤں، دکھنے لگے لوگوں کو کہ میں نے نہیں. آپ کو ہی بند کرنا پڑے گا. شادی بیاہ میں جو آپ کر رہے ہیں اس پہ بھی آپ کو نظر ثانی کرنی پڑے گی. اس امت کے ریکنسٹرکشن کے لیے اور اس ملک میں آپ کو نمونے کی زندگی گزارنے کے لیے میں نے کسی واعظ کا اور تقریر کا سہارا آج نہیں لیا. یہ تو سمجھیے کہ خاندان کے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں
اور ایک بوڑھا مرنے کے قریب ہے جس کا وقت ہو گیا اور وہ جاتے جاتے کچھ سنا جاتا ہے، بس اتنا ہی سمجھیے، کیا معلوم کہ آپ سے میری ملاقات آگے ہو یا نہ ہو۔ تو یہ خادم عرض کرتا ہے کہ تفرقے آپ کو چھوڑنا پڑے گا، یہ اس کی مسجد ہے، وہ اس کی مسجد ہے، نہیں، ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں سب اللہ کی ہے۔ کوئی فرقہ اپنے کو کہتا ہے کہ مت آؤ نماز کے لیے تو مت جائیے، زبردستی بھی مت کیجیے، مسجدوں کی کوئی کمی ہے؟ اور حدیث شریف میں تو پوری زمین کو اللہ تعالیٰ کے رسول نے اپنی امت کے لیے سجدہ گاہ بنا دیا، کہیں بھی نماز پڑھیں گے تو ہو جائے گا۔ فساد مت کیجیے، اپنے حق سے کم لینے کے لیے راضی ہو جائیے، اپنے بھائی مومن اگر مقابلے پر آیا ہو تو اس سے حق سے زیادہ لے لو، اس سے ہار مان جاؤ اور اس کی جیت کا اعلان کر دو، کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ اے میاں آپ کو بھی چھوڑے گا نہیں، میاں ہوتے ہوئے بھی 1200 سال سلطنت کیا ہے تو اتنے جلدی قابو میں آئے گا کیا وہ؟ اس لیے آپ کو بھی بڑے حساب سے اپنے ہی بھائیوں کو تولنا پڑے گا۔ ایک بات یہ کہتا ہوں کہ شادی بیاہ کا جو میں اشارہ دیا اس میں کہنے کی اجازت دیجیے کہ کفو ہے، خطبہ نکاح ہے، خطبت النساء ہے، سب سے بڑی چیز مہر ہے، ایجاب و قبول ہے، عورت مرد کی مرضی کے اوپر ہے، انتراضی منکم لا یا ایھا الذین آمنوا لا ترثوا النساء کرہا، ایمان والو زبردستی کسی عورت کے شوہر تم نہیں ہو سکتے، اس کی رضا کو دخل ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا اعلنوا النکاح، نکاح اعلانیہ کرو، 10 20 25 50 آدمی وہ معلوم ہو اس کی لڑکی یہ فلاں کے لڑکے کو دی گئی ہے، اور دعا کر کے اٹھ گئے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمے کا ذکر کیا۔ ولیمہ دوستانہ کھانے کو کہتے ہیں، چاہے تھوڑی سی کھجوری کیوں نہیں کھلا دی، وہ ہو گئی شادی، 10 25 روپے میں بھی ہوتی ہے، اور 2 کروڑ روپیہ بھی چاہیے اس کو۔ اب آپ اس شادی کو جو سنت ہے، نکاح من سنتی، اس کو اس لیول پہ لے آئیں گے ایسی مجھے امید نہیں ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ کم سے کم سنت کے قریب لانے کی تو اس کو کوشش کرو۔ آپ کس دنیا میں رہتے ہیں حضرت؟ 5 جوان لڑکیاں گھر میں بیٹھی ہوئی ہیں، کہاں سے لائے گا جوڑے جلوے اور اسکوٹر اور یہ سب تمہارے دھگانے، کہاں سے لائے گا وہ؟ کیا بات بنے گی اس امت کی؟ اس لیے سب جماعتوں سے بھی کہتا ہوں کہ بجائے جماعت پرستی کے وہ امت کے سدھار کے لیے اٹھیں اور ایک دوسرے کا تعاون کریں کہ بھائی ہم اس میں کتنا سدھار لا سکتے ہیں۔ 22 کروڑ مسلمانوں کی تعداد ہے اس ملک میں الحمدللہ، 25 برس میں 11 کروڑ شادیاں آپ کی ہونی ہیں، حساب لگا لیجیے۔ ایک شادی کے اوپر بجٹ کتنا بنانا چاہیے مجھے بتائیے آپ؟ یہ اگر کریں گے آپ تو یہ سدھار جو امت کا ہے اس سے دوسری قومیں بھی نمونہ لیں گے، اور دوسری قوموں نے آپ کا نمونہ لیا ہے۔ 2 مثالیں پیش کرتا ہوں۔ اس ملک میں دوسرے یونٹ کے لوگوں کا مرنے پہ جو جنازہ نکلتا تھا تو 4 ہی آدمی اٹھاتے تھے، 5واں ہاتھ نہیں لگاتا تھا۔ مجھے نہیں معلوم کہ کیا ان کی یعنی مذہبی رسم ہے کیا ہے، لیکن 5واں ہاتھ نہیں لگاتا۔ لیکن 13 جنازہ جب گلی گلی اور سڑک پہ انہوں نے دیکھا کہ کاندھے بدلتے ہوئے جا رہا ہے تو اب انہوں نے بھی کاندھا بدلنا شروع کر دیا نہیں کر دیا۔